امام الحق صاحب اتراکھنڈ انڈیا سے، حضرت مفتی صاحب حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنا ہے کہ حلالہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، تو پھر علماء حلالہ کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور حلالہ کے موضوع پر وہ ہمیں انتہائی شرمندہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام نے حلالہ کے نام پر عورت سے زیادتی کی ہے۔ امام الحق صاحب اگر مسئلے کو سمجھ لیں تو آپ کا ذہن بھی کھل جائے گا اور آپ کے ساتھ رہنے والے ان ہندوؤں کا ذہن بھی کھل جائے گا۔ حلالہ کا جو لفظ ہے یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے اصطلاحی لفظ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ لفظ اتارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلالہ کے لفظ کے ساتھ کوئی حکم بیان کیا ہے، نہیں، یہ کوئی اصطلاحی کوئی منسوسی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حلالہ ہماری عام عوام کے اندر، عرف عام کے اندر، لوگوں کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بڑے سادے اور آسان الفاظ سے حلالے کا مطلب و مفہوم سمجھاتا ہوں، پھر میں آپ سے سوال کروں گا اب بتائیں کہ حلالے سے عورت کے اوپر جو ہے ظلم ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ فیصلہ کریں گے۔ اب آپ سمجھیں حلالہ کیا ہے، اور جس حلالے پہ اللہ رسول نے لعنت کی ہے وہ کیا ہے، وہ الگ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے حلالے کو سمجھیں حلالہ کیا ہے۔ حلالہ کا جو عرف عام میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہوں، اب یہ 3 طلاق دینے کے بعد یہ بیوی اپنے شوہر پہ حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو گئی ہے، اب یہ شوہر کی طرف سے آزاد ہو گئی ہے۔ اب جیسے اس مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تو یہ عورت اس مرد پہ حرام ہے، اب یہ عورت عدت میں بیٹھے، اس پہلے شوہر کی عدت میں بیٹھے اور عدت گزارے۔ جب اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے تو اگر اس عورت کا خود دل چاہے یا اس کے گھر والے چاہیں کہ ہماری بچی کا، اس لڑکی کا نکاح ہو جائے، یہ یہاں پہ نہ بیٹھی رہے، اگر یہ اپنی لڑکی سے پوچھتے ہیں اور لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میرا کسی دوسری جگہ پہ نکاح ہو جائے اپنی خوشی کے ساتھ، تو اگر لڑکی کی خوشی ہے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کرنے کی اور پھر یہ کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر لیتی ہے اپنی خوشی سے، کوئی دباؤ نہیں ہے، اپنی خوشی سے کسی دوسری جگہ پہ نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر اس شوہر کی وفات ہو جائے یا اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تعلق زوجیت قائم کرنے کے بعد دوسرے شوہر کے پاس بھی گئی اور اس سے زوجیت کا تعلق بھی قائم کیا ہے، اور پھر زندگی کے کسی موڑ پہ اس دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دی یا دوسرا شوہر طبی فوت ہو گیا، تو اب یہ عورت دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔ جب یہ دوسرے شوہر کی عدت گزار لے، اب جب یہ گزارنے کے بعد اس کا پہلا شوہر اگر چاہتا ہے کہ یہ میں اپنی پہلی جو میری بیوی تھی، سابقہ بیوی، اس کو میں پھر اپنے گھر کی دلہن بناؤں، اور وہ پیغام نکاح بھیجتا ہے، تو اب یہ پیغام نکاح کا بھیجنا پہلے شوہر کے لیے حلال ہے۔ اور اگر اب یہ عورت چاہتی ہے اپنی خوشی سے کہ ہاں میں اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جاؤں، تو اب یہ اس دوسرے نکاح کے بعد اپنی خوشی سے جو دوسرے پہلے خاوند کے پاس جا رہی ہے یہ اس کے لیے حلال ہے۔ اسی حلال ہونے کی وجہ سے اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس میں حرام کون سی بات ہے، کون سی اس میں ناجائز بات ہے؟ پہلے شوہر نے جب 3 طلاقیں دی اس نے اس بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیا، عورت آزاد ہے۔ اب جب یہ آزاد ہے، اس کی اب عدت بھی گزر گئی، اب یہ دوسری جگہ پہ شادی بھی کرتی ہے، وہ کئی عرصے کے بعد فوت ہو جاتا ہے یا وہ اس کو طلاق دیتا ہے، پھر اس کی عدت گزارتی ہے اور پھر اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اب اگر اس کا دل چاہتا ہے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے تو وہ حلال ہے، وہ اس معاملے میں آزاد ہے، آپ اور میں اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟
اسی کا چیز کا نام عام عرف کے اندر حلالہ ہے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اب جو آپ نے حلالے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، وہ سمجھیے وہ کون سے حلالہ ہے کہ اگر پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پہلا شوہر پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا، پریشان ہے کہ نہیں میرے پاس یہ واپس آ جائے اور راستہ تو ہے نہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کسی ایک مرد سے کرا دی جائے اور اس مرد کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ تم نے ایک آدھا دن یا 2-4 گھنٹے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اس سے حقوق زوجیت ادا کرنا ہے اور فوراً اس کو پھر تو نے طلاق دے دینی ہے۔ اب یہ جو شرائط کے ساتھ کسی کے ساتھ اس عورت کا نکاح کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ان شرائط کے ساتھ مقید حلالے کے ساتھ اس کے ساتھ جو نکاح کیا جا رہا ہے، حلالہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو، جو عورت اور مرد کے نکاح کو ایک مذاق بنا دیتے ہیں، شرائط لگا دیتے ہیں، ایک آدھ دن کا نکاح بناتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھیے کہ شوہر اگر طلاق دے، اس کی عدت گزارے، یہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، پھر دوسری جگہ کا جو شوہر ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، پھر اس کی عدت گزارے، اس کے بعد پھر آ کے یہ عورت اگر پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ اس پہ حلال ہے، جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ جو حلالہ منع ہے یا گناہ ہے یا جس کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا یا اس پہ لعنت کی ہے، وہ شرائط کے ساتھ ہے کہ اس سے نکاح کرو پھر فوراً اس کو طلاق دے دو، تو یہ حلالہ جو ہے مکروہ تحریمی بھی ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ ہاں البتہ ایسے حلالے کے نتیجے میں اگر طلاق کے بعد وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے عدت گزارنے کے بعد، اور وہ کر سکتی ہے۔